جو نوجوانوں کے لیے پیغام، کیونکہ ہم بھی ایک یوتھ ہیں، ہمارا نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے ریاست بھائی کہ نوجوان جو ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، پورے کے پی کے بیلٹ کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی یوتھ کو سامنے لائیں، اپنی یوتھ کو پرموٹ کریں، یوتھ کے ساتھ چلیں۔ آپ بڑے جو سیاستدان ہیں، آپ نے اپنا وقت گزار چکا ہے، آپ نے جو کھانا تھا پینا تھا سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، آپ نے جو کرنا تھا۔ خدا را ہمارا جو مستقبل ہے نوجوانوں کا، اس بارے میں سوچیں اور نوجوان پڑھی لکھی قیادت کو سامنے لائیں، تاکہ علاقے کے لیے جو اگر کل کوئی نوجوان جائے کسی اسمبلی میں، تو پڑھا لکھا نوجوان جب جائے گا تو وہ اپنے علاقے کے لیے پہلے بات کرے گا، اور اس کا بات کرنے کا انداز سسٹم جو ہے اس کو اثر و رسوخ بھی ہوگا، اس کو لوگ مانیں گے بھی۔ تو خدا را نوجوانوں کو سامنے لائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ریاست عباسی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد اپنے پیارے بھائی عبدال عباسی صاحب کے آفس میں۔ ناظرین، سرکل بکوٹ ضلع آباد آباد کے اندر کے پی کے اندر کے پی کے کا جو آدھا حصہ ہے اس کے اندر الیکشن جاری ہے، بلدیاتی الیکشن۔ اس کے حوالے سے ہم آج عبدال عباسی صاحب سے بات چیت کریں گے۔ عبدال بھائی، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ سرکل بکوٹ کے اندر ضلع آباد آباد کے اندر الیکشن جاری ہیں، اور دیکھا جائے تو یوسف بروڈ کی بات کی جائے، یوسف بروڈ کے اندر بروڈ فورس سے کافی جو ہے نوجوان بھی سامنے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے یا پیچھے جو لوگ الیکشن جو پہلے جیتے رہے ان کو آگے آنا چاہیے؟ بہت شکریہ ریاست عباس صاحب، سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے آفس تشریف لائے، آپ کی بہت نوازش۔ جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو سب سے پہلے بات کی جائے یوتھ کی، تو پاکستان میں 90% جو کردار ہوتا ہے یوتھ کا ہوتا ہے۔ یوتھ جو ہماری ہوتی ہے، مطلب نوجوان کسی بھی ملک و قوم کا سرمایہ ہوا ہوتے ہیں۔ نوجوانوں سے ہی قومیں بنتی ہیں، نوجوانوں سے ہی قومیں بگڑتی ہیں، وہ چاہے کسی بھی ملک سے ہو۔ نوجوان کا معاشرے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں خاص کر کے آپ نے علاقے کی بات کی، سرکل بکوٹ آباد آباد کے ہمارے دوسرے مرحلے کے انتخابات پہ واقعی بڑی گہما گہمی جاری ہے۔ اس میں ریاست میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو واقعی سامنے آنا چاہیے۔ میں دیکھنے سننے والے دوستوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جتنے بھی ینگ جنریشن ہے ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کی ہم بھرپور سپورٹ بھی کریں گے، کیونکہ نوجوان ملک و قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ علاقے کا میں نے ایک روایات دیکھی ہے ریاست بھائی کہ ہمارے جو علاقے ہیں اس میں بڑا ڈسپلن مجھے دیکھنے کو ملا ہے۔ لاہور کا موڑا بیروٹ خود کا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پہ ایک تمام تر جو لوگ ہیں ان کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہاں پہ تمام برادریاں متفق ہو کر اپنے گاؤں کے لیے انہوں نے اپنی مختلف جگہوں پہ میٹنگز کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو نامینیٹ کیا، اور پورے گاؤں نے مل کر، مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا، ہر بندے نے خواہش نہیں کی۔ گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس کو سامنے لایا تو سب کا اتفاق سے مطلب انہوں نے سامنے لایا، تو اس حوالے سے بہت اچھی روایت ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کر کے جس کو لایا، تو انشاءاللہ گاؤں کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو بھی امیدوار سامنے آئے گا وہ سب سے پہلے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی پر نظر ضرور دوڑائے گا۔ اچھا عبدال بھائی، بیچ میں جو ہے وہ علماء کرام کے نام بھی سامنے آ رہے تھے، تو دیکھا جائے تو علماء کرام جو مذہبی ہمارے جو فرق ہوتے ہیں وہ علماء کرام کرتے ہیں، تو بعض علاقے میں یہ ہے کہ علماء کرام سامنے آئے اور پھر علماء کرام کو جو ہے وہ اکثر علاقوں میں جو ہے وہ ان کو بٹھا دیا گیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو مذہبی جتنے بھی فرق ہوتے ہیں وہ علماء کرام ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں ریاست بھائی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ علماء کرام، دیکھیں علماء کرام سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ اگر آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں تو شاید علماء کرام کی وجہ سے ہیں۔ جس علاقے میں بھی ہیں علماء کرام کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ علماء کرام کوئی بھی اگر سامنے آتا ہے تو اس کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے کھل کر۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی علماء کرام سامنے آ جاتا ہے تو علاقے کا کوئی بھی مولوی ہے، کوئی بھی علماء کرام ہے، اس کو اگر سامنے آتا ہے تو سب لوگ سپورٹ کریں، بالکل ووٹ بھی دیں، کیونکہ ہماری جو بنیادی ہے مذہبی چیزیں ہیں، خاص کر کے
کلمہ پڑھانا، قرآن پاک ہمیں سکھانا، دینی لحاظ سے علماء کرام کا بہت بڑا رول ہے۔ علماء کرام کو سامنے مل کر آنا چاہیے کہ علماء کرام بھی سیاست کرتے ہیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، سیاست کر رہے ہیں، مولانا احمد لدھیانوی صاحب ہیں، وہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں جو مولانا ابھی ٹی ایل پی کے ہیں وہ بھی سیاست میں۔ سیاست بھی ایک لازمی جز ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اقتدار میں جاتے ہیں تو اپنے علاقے کے، اپنی مذہبی چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم لوگوں کو یہ فوکس ضرور کرنا چاہیے کہ علماء کرام کو بھی لانا چاہیے۔ جہاں اگر کوئی علماء کرام آتا ہے تو شاید ہمارے علاقے میں اتنی اچھی روایات ہے کہ وہ وہاں پہ فیصلہ کر کے علماء کرام کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اس میں بالکل علماء کرام کے حق میں بات ضرور کروں گا، کیونکہ ان سے ہم نے تو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں۔ وہ تو ہمارا سارا مطلب جو بھی چیزیں ہمیں علماء کرام ہی سکھاتے ہیں، تو علماء کرام کا بات کی جائے سیاست میں آنا بہت اچھا احسن اقدام ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ علماء کرام کو نہیں آنا چاہیے، علماء کرام کو آنا چاہیے۔ اچھا سر، جو پہلے جو جنرل کونسلر تھے ہمارے، جس طرح لوگ الیکشن لڑ کے آگے آئے تھے، الیکشن وہ جیت چکے تھے، لیکن انہوں نے جو ورک کیے وہ کوئی خاصے نظر نہیں آئے۔ جہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ورک ہو رہا ہے تو ان سے جو سوال کیا جاتا تھا کہ جی یہ ورک کون کروا رہا ہے، تو لوگ ہمیں یہی کہتے تھے، عوام کا جو ہمیں جواب تھا وہ یہی تھا کہ یہ کام اپنی مدد اپنے تحت کر رہے ہیں، کسی جو ہے ممبر نے یا کسی جنرل کونسلر نے اتنا کام نہیں کروایا۔ اور میں خود بروڑ خود سے ہوں، لیکن بروڑ خود کے اندر میرا اپنا جو محلہ آتا ہے وہاں بھی کوئی اتنے کام خاصے نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں ریاست بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا سوال بھی اٹھایا۔ ناظرین دیکھیں، انہوں نے جو سوال اٹھایا یہ اکثر ہر جگہ پہ یہی سوال ہوتا ہے کہ جب الیکشن کے 5 سال گزر جاتے ہیں تو 5 سالوں بعد جب نئے الیکشن آتے ہیں تو ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، یہاں تک کہ ہر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی وابستگی رکھتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ عوام کو دوبارہ چونا لگاتے ہیں۔ ریاست بھائی میں بات کرتا چلوں، میں سب سے پہلے اپنے گاؤں سے بات کروں گا کہ ہمارے گاؤں میں، گاؤں نکر کتبال میں دیکھنے والے سننے والے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ایم پی اے نذیر احمد عباسی صاحب، علی اصغر خان صاحب پی ٹی آئی سے ایم این اے کے امیدوار رہے ہیں۔ علی اصغر خان صاحب مرتضیٰ جاوید عباسی سے شکست ہوئی تھی حال ہی میں ان کو، وہ تو امتیاز صاحب نے کام مطلب وہی میں چیز کر کے بتا رہا ہوں کہ امتیاز عباسی جو کہ گاؤں کے ہمارے علاقے کی ایک معتبر شخصیت ہے، معروف بزنس شخصیت ہے، پورے پاکستان میں ان کا ایک نام چلتا ہے، انہوں نے ہمارے علاقے میں تمام راستے پکے کروائے۔ اس کے علاوہ تمام گاؤں کے جو بھی مسائل تھے 2 سے 3 لفٹ انہوں نے لگائی جو عوام کی سہولت کے لیے۔ اور امتیاز عباسی صاحب کی ایک چیز، انہوں نے آج دن تک مجھے یا کسی شخص کو یہاں تک نہیں کہا کہ آپ نے ووٹ فلاں شخص کو دینا ہے۔ انہوں نے، ان سے میری جب بات ہوئی، ایک شادی تھی ہماری تو وہاں پہ وہ آئے تو امتیاز عباسی صاحب سے میں نے بات کی کہ عباسی صاحب بات اس طرح ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ووٹ کے چکر میں، کوئی اقتدار میں سامنے آنے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر چاہ رہا ہوں اور علاقے کے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ جی ابھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو باقی میرے اپنے علاقے سے میں ریاست بھائی بات کروں گا کہ نکر کتبال میں ایم پی اے نذیر عباسی، علی اصغر خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے ہمارے ساتھ پچھلے الیکشن میں۔ پیچھے اگر جدون صاحب بھی دعوے، انہوں نے بھی سب دعوے کرتے ہیں۔ علی اصغر خان صاحب نے روڈ کا افتتاح کیا، جیسے الیکشن کا دور آیا تھوڑی سی روڈ بنا کے عوام کو دکھانے کے لیے کہ مجھے ووٹ مل جائے، تو یقین مانے تھوڑے دن جب الیکشن گزر گئے تو مشین بھی آٹومیٹک چلی گئی، ساری چیزیں چلی گئی۔ آج بھی 2-3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ ابھی باتیں مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں کہ ایم پی اے نذیر عباسی صاحب اور علی اصغر خان صاحب وہاں کا وزٹ کریں گے۔ اب وہی بات آ گئی سامنے کہ ابھی پھر الیکشن آ گئے، انہوں نے وزٹ کیوں کرنا ہے؟ پھر عوام کو 5 سال کا لالی پاپ دینا ہے۔ ہمارا دیکھیں، ہمارا جو پیشہ ہے صحافت سے، ہمارا یہ ہے کہ عوام کو پروموٹ کیا جائے، عوام سے ہماری ایک التماس ضرور ہے کہ چاہے علی اصغر خان صاحب ہو، چاہے سردار مہتاب عباسی ہو، چاہے ایم پی اے نذیر عباسی ہو، چاہے مرتضیٰ عباسی ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کوئی شخص بھی ہو، پیپل پارٹی سے بھی ہو، جب تک ہمارے علاقے کے مسائل پہلے حل کرے گا اس کے بعد اس کو ووٹ دیں۔ خدا را تھوڑا شعور اجاگر کرے، آپ پہ کروڑوں روپے کا فنڈ آتا ہے،
میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پہ کہاں کہاں کتنا فنڈ آیا اور کہاں گیا، اس طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ صرف سیاسی جتنے بھی ہیں آپ کو بیوقوف بنا رہے، آپ نے بیوقوف نہیں بننا، صرف اور صرف اپنے علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے مثبت سوچ کر اس آدمی کو ووٹ دینا ہے جو پہلے آپ کے مسائل حل کرے، اس کے بعد ووٹ دیں تو آپ کی تقدیر ضرور بدلے گی۔ عبدال بھائی، آپ BHU روڈ کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فینس کو، عوام کو؟ BHU روڈ کے حوالے سے ریاست عباس صاحب نے بات کی، تو BHU روڈ کے حوالے سے اس میں بھی یقیناً مجھے 10 سال سیاست میں نظر آئے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ 10 سال سے پیچھے جب بھی مطلب آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے وہاں پر زیادہ عرصہ گزارا ہے۔ دیکھیں یہ چیز اب نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ BHU روڈ ہم نے بنائی ہے، پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بنائی ہے۔ دیکھا جائے تو ہم اس کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کس نے بنائی ہے۔ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا دور تھا، پہلے پروجیکٹ سارے ان کے تھے، یہ چیز ہم مانیں گے، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے، اب جو بھی کریڈٹ لے گی وہ تحریک انصاف کی حکومت لے گی، چھین کے لے گی ان سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اقتدار میں قابض ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی پارٹی کو پرموٹ کرتا ہے، اپنی پارٹی کی بات کرتا ہے، تو وہ ضرور MPA نذیر عباسی بھی دعویٰ کریں گے کہ ہم نے کیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی اس روڈ میں اہم کردار ہے اور پاکستان تحریک دونوں کا مل کے اہم کردار ہے، اس چیز کو ہم بالکل کہیں گے کہ دونوں کا اہم کردار ہے۔ اس میں بھی ریاست میں بات کی جائے تو بڑی سیاست کی گئی ہے، جی کافی صحیح، اور ابھی بھی سیاست چل رہی ہے، ابھی تک بھی شاید کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ تو وہاں علاقے میں ابھی تک بھی اس پہ سیاست ہو رہی ہے۔ وہ یہی کہ الیکشن آنے، الیکشن کے دوران اس کو تھوڑا سا پھر کچھ پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیاں آئیں گی، تھوڑا سا رنگ روگن کریں گی، تھوڑا سا کام کریں گی، پھر عوام کو بیوقوف بنائیں گی۔ تو عوام کو میں یہی چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کے پہلے اپنے کام کروائیں، علاقے کی ترقی اور تعمیر کے لیے سوچیں، مثبت سوچیں، اس کے بعد آپ چاہے جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں۔ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی کسی قسم کا مفاد نہیں، ہمیں صرف اور صرف مفاد ہے تو اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ دیکھیں عبدال بھائی، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے کہ ہم نون لیگ PTI طریقے جو جس قسم کی کوئی جماعت ہو کہ ہم اس کے لیے سیاست کر رہے ہیں یا اس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہمارا کوئی کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق یہی ہے کہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ تو آخر میں آپ کوئی اگر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیں اپنے چاہنے والوں کو میں نے ایک بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اپنا جو آپ کا ووٹ کا حق ہے اسے صحیح درست استعمال کریں۔ KPK میں اس وقت بلدیاتی انتخابات کا جو دنگل ہے وہ سج گیا ہے، ہر طرف سے امیدوار سامنے آ رہے ہیں، ہر علاقے سے، ہر گاؤں سے امیدوار سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے اس امیدوار کو چننا ہے جو آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے خاص کر کے اہم کردار ادا کر سکے، آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے سوچ سکے، اور سوچ نہ سکے بلکہ اس کو پریکٹیکل کر سکے۔ اور لاسٹ وہی کہ جو نوجوانوں کے لیے پیغام، کیونکہ ہم بھی ایک یوتھ ہیں، ہمارا نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے ریاست بھائی کہ نوجوان جو ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، پورے KPK بیلٹ کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی یوتھ کو سامنے لائیں، اپنی یوتھ کو پرموٹ کریں، یوتھ کے ساتھ چلیں۔ آپ بڑے جو سیاستدان ہیں، آپ نے اپنا وقت گزار چکا ہے، آپ نے جو کھانا تھا، پینا تھا، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، آپ نے جو کرنا تھا۔ خدا رب ہمارا جو مستقبل ہے نوجوانوں کا، اس بارے میں سوچیں اور نوجوان پڑھی لکھی قیادت کو سامنے لائیں، تاکہ علاقے کے لیے جو اگر کل کوئی نوجوان جائے کسی اسمبلی میں تو پڑھا لکھا نوجوان جب جائے گا تو وہ اپنے علاقے کے لیے پہلے بات کرے گا، اور اس کا بات کرنے کا انداز، سسٹم جو ہے اس کو اثر و رسوخ بھی ہوگا، اس کو لوگ مانیں گے بھی۔ تو خدا را نوجوانوں کو سامنے لائے اور نوجوانوں کو آپ ضرور پرموٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ بھی دیں۔ اور ناظرین، عبدال عباسی بھائی کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ABN چینل، ABN TV چینل جو ہے وہ لانچ کیا ہے، تو ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت اچھا ورک ہو رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ABN نیوز کی مجھے کہاں ضرورت پڑی، میں نے جب دیکھا کہ ہم مختلف چینلز میں کام کرتے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، رائل TV میں بھی میں کام کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے دوست سب سے پہلے کہتے تھے کہ جی آپ TV پہ میرے 5 منٹ کا 10 منٹ کا انٹرویو چلا دیں،
تو ہمیں اس میں بڑی مشکلات، کیونکہ نیشنل سرکل پکوڑ کے نوجوانوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے آپ نے یہ بھی ایک سوچا کہ ان کے لیے اچھا کوئی یہ پلیٹ فارم سب سے پہلے میں نے اپنے علاقے کے لیے بنایا، اپنے علاقے کے بعد پورے دیکھیں یہ ABN ابدال بریکنگ نیشنل نیوز ہے، اس کو الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ایک اچھی سٹیج پہ لے کے جائیں گے۔ اس میں پورے ملک سے کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر کسی کا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کا کوئی کیس پھنسا ہے، مطلب کسی قسم کا بھی مسئلہ کسی کا ہوگا تو ہم ABN نیوز آپ تمام دوستوں کے لیے فری آف کاسٹ حاضر ہے۔ کوئی آپ سے چارجز نہیں لیں گے، کسی قسم کے چارجز نہیں لیں گے، لیکن اس کے لیے ابھی کیونکہ سٹارٹنگ ہے، آپ نے کا جو مسئلہ ہوگا آپ نے ہمارے آفس آنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا ابھی سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس خود چل کے آئیں اور فری میں کام کریں۔ آپ اس آدمی، کیونکہ باتیں کھل کے کرنی چاہیے کہ جو بندہ بھی میرے آفس آئے گا، میرا کانٹیکٹ بھی انشاءاللہ میں اسکرین پہ دے دوں گا، تو اس پہ میرے ساتھ رابطہ کرے، جس کا جو بھی جینون مسئلہ ہے، چاہے KP کی پولیس ہو، چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے اسلام آباد روڈ پنڈی پولیس ہو، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوتی ہو تو اس کے لیے ہم آواز بلند کریں گے اور حکام بالا تک ہمارا پہنچانا فرض ہے۔ آپ ABN نیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا اور انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوئی تو ہم تمام دیکھنے والے سننے والے ناظرین کے لیے حاضر ہیں۔